السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ہمارے ارد گرد اس دنیا میں بہت سی قومیں، مختلف تہذیبیں اور ہر قوم کے اپنے رواج اور حقائق ہیں۔ غیر مسلموں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے وہ اسی دنیا میں سارے برے اور اچھے کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ مگر بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، یعنی ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ہمیں جزائے سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا، جس کے بارے میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید میں سے پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا بھی ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک نے دوبارہ زندگی کی نشانی ایمان والوں کے سامنے شائع کی، اور اسی کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بےحد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب ایک پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو وہ سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس تک اسی حال میں سوتے رہ گئے، لیکن اللہ اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بدلتے رہتے۔ دوستوں، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے ناراض ہوا اور اس نے غیظ و غضب میں حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بے حد نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر اسے دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہ خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ اس طرح دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں، اور سال بدلتے بدلتے اس طرح 300 سال گزر گئے۔ اور اس طرح 300 سال بعد ایک بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اس طرح ایک دن ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا جہاں اصحاب کہف سو رہے تھے، اور دیوار کو کسی بھی طریقے سے گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت پردگی کے ساتھ کھانا لے آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس سب لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ دوستو، جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچا اور کھانے کی قیمت کے بدلے دقیانوس اسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو ظاہر ہے کہ 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ جب دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور اسے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو کافی پرانا ہے، تم لوگ تو ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ بتاؤ کہ یہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے جب یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا بادشاہ پوری روئے زمین پر نہیں ہے، مگر ہاں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا پریشان ہو کر رہ گیا اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر میں اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگے تھے،
اور میں اور میرے ساتھی قریب کی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور عام لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے، کیونکہ اس نے آنے میں کافی دیر کر دی تھی، اور یہ سوچنے لگے کہ یملیکا کو بادشاہ نے گرفتار تو نہیں کر لیا۔ جب غار کے قریب بہت سے آدمی پہنچے اور شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دکینوس کی فوج ہمارا تعاقب کرتے کرتے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر اور حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہی نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس پر اصحاب کہف کا نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے دکینوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے، اور دکینوس نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کروا دیا، لہٰذا جب کبھی یہ دیوار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، اور جب کوئی سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اپنے امراء اور مائدین شہر کے ساتھ فوراً اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے اپنی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہت میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے واپس غار میں جانے کی اجازت مانگی اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے، اور اس نیند کی حالت میں ہی اللہ نے اصحاب کہف کو موت عطا کر دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، اور ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔